اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جو حدیث بیان کریں صحیح بخاری کی کتاب الجہاد سے ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2860۔ اس میں گھوڑے کے رکھنے والے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 3 طرح کے ہیں۔ ابو ہریرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، گھوڑے کے مالک 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے وہ باعث اجر و ثواب ہوتا ہے، بعض کے لیے وہ صرف پردہ ہیں اور بعض کے لیے وہ بال جان بن جاتے ہیں۔ جن کے لیے گھوڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کی نیت سے اسے پالتا ہے، پھر جہاں خوب چری ہوتی ہے وہاں پر لے جاتا ہے، کسی شاداب جگہ اس کی رسی کو خوب لمبا کر کے باندھ دیتا ہے تاکہ چاروں طرف سے گھوڑا چڑھ سکے۔ تو گھوڑا اس کی چری کی جگہ سے یا اس شاداب جگہ سے اپنی رسی میں بندھا ہوا جو کچھ بھی کھاتا پیتا ہے، مالک کو اس کی وجہ سے نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر وہ گھوڑا اپنی رسی توڑا کر 1 زون یا 2 زون لگائے کہ اس کی لید اور اس کے قدموں کے نشانوں میں بھی مالک کے لیے نیکیاں ہیں، اور اگر گھوڑا نہر سے گزرے اور اس میں سے پانی پی لے تو اگرچہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ نہ کیا پھر بھی اس سے اس کی نیکیاں ملتی رہیں گی۔ دوسرا وہ شخص ہے جو گھوڑے کو فخر، دکھاوے اور اہل اسلام کی دشمنی سے باندھتا ہے، تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھ پر اس جامع اور منفرد آیت کے سوائے اس کے متعلق اور کچھ نازل نہیں ہوا۔ جو کوئی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور جو کہ ذرہ برابر برائی کرے گا تو اس کا بدلہ پائے گا۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جو گھوڑے اللہ تعالیٰ کی راہ میں استعمال کے لیے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کے لیے جو بھی انسان محنت کرتا ہے، ان کو جو بھی کچھ کھلاتا پلاتا ہے، اس کے ہر چیز اس میں اجر کے باعث اجر اس کے لیے ہوتی ہے۔ تو جو اس پہ میں پیسہ لگائے گا یا اس کو کھلائے گا پلائے گا، اس کی خدمت کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، تو اس کو ساتھ اجر ملتا رہے گا جب تک کہ وہ استعمال میں نہ آ جائے۔ تو نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی جمع کیا جائے تو وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اس لیے اجر کے ثواب سے بھی ہمیں اس گھوڑے کی خدمت کرنی چاہیے اور اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے جو جنگ میں استعمال ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2 ہے جہاد میں دوسرے کے جانور کو مارنا۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو عقیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو المتوکل ناجی علی بن داؤد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں جابر بن عبداللہ انصاری کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ان میں سے مجھ سے بھی کوئی حدیث بیان کیجیے۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھا۔ ابو عقیل راوی نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں یہ سفر جہاد کے لیے تھا یا عمرہ کے لیے۔ واپس ہوتے ہوئے جب مدینہ منورہ دکھائی دینے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں جلدی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ جابر نے بیان کیا کہ پھر ہم آگے بڑھے، میں اپنے ایک سیاہی میل سرخ بے داغ اونٹ پر سوار تھا، دوسرے لوگ میرے پیچھے رہ گئے، میں اس طرح چل رہا تھا کہ اونٹ رک گیا، تھک کر رک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر اپنا اونٹ تھام لے۔ آپ نے اپنے گھوڑے سے اونٹ کو مارا، اونٹ کود کر چل نکلا، پھر آپ نے دریافت فرمایا، یہ اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ جب ہم مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حساب کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو میں بھی آپ کی خدمت میں پہنچا، ابلات کے ایک کونے میں نے اونٹ کو باندھ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یہ آپ کا اونٹ ہے؟ پھر آپ باہر تشریف لائے اور اونٹ کو گھمانے لگے اور فرمایا، اونٹ تو ہمارا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اوقیہ سونا مجھے دلوایا اور دریافت فرمایا، تم کو قیمت پوری مل گئی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، اب قیمت اور اونٹ دونوں تمہارے ہوئے۔ قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر بندی ہوئی ہے۔ سواری کے جانوروں میں گھوڑے کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ جانور اپنی وفا شاری اور فرما برداری کے لحاظ سے انسانوں کے لیے ہمیشہ ہی محبوب جانور رہا ہے۔ جنگ میں گھوڑے سے سواری کی خدمت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آج بھی جب کہ مشینی دور میں بہتر سے بہتر سواریاں ایجاد میں آ چکی ہیں، قدم قدم پر موٹر اور ہوائی جہاز موجود ہے، مگر گھوڑے کی اہمیت آج بھی مسلم ہے۔ لشکروں کی زینت جو گھوڑے کے ساتھ وابستہ ہے، دوسری سواریوں کے ساتھ نہیں۔ دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں جس میں
گھوڑ سوار فوج کا دستہ نہ ہو۔ اسلام نے نہ صرف جنگ و جہاد بلکہ رفاع عامہ کے لیے بھی گھوڑا پالنے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں مشینی سواریوں کی پہنچ نہیں ہوتی، گھوڑا وہاں تک رسائی پا لینے میں مشہور ہے۔ ان تمام احادیث میں گھوڑے کی فضیلت ان خوبیوں کے بنا پر وارد ہے، خاص طور پر جبکہ پہلے زمانے میں یہی جانور جنگ میں بہادروں کا مونس سے جان ہوتا تھا۔ مجاہدین کے گھوڑے بڑی فضیلت رکھتے ہیں اور ان ہی پر ان جملہ سواریوں کو قیاس کیا جاتا ہے جو آج مشینی سواریاں بحری و بری فضائی مقابلوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ آج کے مشینی دور میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ جو قومیں اپنے آلات جنگ میں زیادہ ایسے آلات مہیا کرتی ہیں، وہی قومیں آج فتح یاب ہوتی ہیں۔ جن کے پاس یہ آلات نہیں ہوتے وہ بے حد کمزور تصور کی جاتی ہیں۔ آج کی دنیا میں امریکہ اور روس کا نام اس لیے روشن ہے کہ وہ اس قسم کے آلات مہیا کرتے ہیں کہ دنیا کی سب قوموں سے آگے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گھوڑے کے متعلق: ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ابو التیہا نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کی پیشانی میں برکت بندھی ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بتانا چاہتے تھے کہ گھوڑے میں خیر و برکت کے متعلق جو حدیث آئی ہے وہ اس کے اعلیٰ جہاد ہونے کی وجہ سے ہے، اور جب قیامت تک اس میں خیر و برکت قائم رہے گی تو اس سے نکلا جہاد کا حکم بھی قیامت تک باقی رہے گا، چونکہ قیامت تک آنے والا ہر دور اچھا اور برا دونوں ہوں گا۔ اس لیے مسلمانوں کے امراء بھی اسلامی شریعت کے پوری طرح پابند ہوں گے اور کبھی ایسے نہیں ہوں گے کہ لیکن جہاد کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوگا۔